آج کا ہمارا موضوع مسلمان بدل اپنی زندگی۔ آج اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ آج دیکھیے دنیا میں مسلمانوں کے حالات کیا ہیں۔ دنیا میں آج مسلمان کن کن تکلیفوں سے گزر رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ صرف یہ ہندوستان کی سرزمین کی بات نہیں ہے، یہ صرف فلسطین اور غزہ کی بات نہیں ہے، بلکہ سعودی عربیہ کی زمین سے لے کر کے ہمارے ملک تک، یہ تو سیکولر زمین ہے ہماری جو کنٹری ہے وہ سیکولر کنٹری ہے، ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن وہ ممالک، وہ کنٹریز جہاں صرف اسلامی حکومت ہیں، اگر وہاں بھی ہم نظر ڈالتے ہیں، وہاں کے مسلمانوں پر بھی ہم نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، یہ بات ہمیں دکھتی ہے کہ آج وہاں بھی اسلام سے دور ہوتے ہوئے مسلمان نظر آ رہے ہیں، وہاں بھی آج عیاشیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہاں بھی آج اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آج ہر مسلمان کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہر ملک کا رہنے والا، ہر شہر کا رہنے والا، ہر بستی کا رہنے والا، ہر مسلمان کو اپنی زندگی بدلنے کی ضرورت ہے۔ کس اعتبار سے بدلنے کی ضرورت ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج مسلمان کو ہر اعتبار سے بدلنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم، ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی بدلنے کی ضرورت ہے، اخلاق، کیریکٹر کے اعتبار سے بھی بدلنے کی ضرورت ہے، نوکری، جابس کے اعتبار سے بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان کو سیاست یعنی پولیٹکس کے تعلق سے بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان کو ہر قدم پہ جو زندگی کا وہ موڑ جو انسان کے سامنے ہے، اس اعتبار سے مسلمان کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ چاہے گھر کا بڑا ہو، اس اعتبار سے بھی بدلنے کی ضرورت ہے، چاہے ماں باپ ہونے کے اعتبار سے، اولاد ہونے کے اعتبار سے، بھائی بہن ہونے کے اعتبار سے، رشتہ دار ہونے کے اعتبار سے، پڑوسی ہونے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آج مسلمان کی زندگی تبدیل کی خواہش رکھتی ہے، بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج مسلمان نہیں بدلا تو پھر دنیا میں کوئی بھی آدمی، کوئی بھی ملک، کوئی بھی ہستی اس کو بچانے والی نہیں، اس کو تبدیل کرنے والی نہیں۔ یہ میں بڑی پکی بات آپ حضرات کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ اگر آج مسلمان نہیں بدلا تو پھر کائنات میں کتنا بڑا کوئی کرسی پہ سیاست کے بیٹھا ہو، اس کی زندگی نہیں بدلا سکتا۔ آج اگر مسلمان نہیں بدلا تو کتنا بھی بڑا دینی تعلیم سے تعلق رکھنے والا عالم ہو، مفتی ہو، کتنا بھی بڑا ہو، نہیں بدل سکتا۔ اگر آج مسلمان نہیں بدلا اپنی زندگی کو تو کتنے بھی مزارات اللہ والوں سے محبت کرنے والا ہوں، زندگی بدلنے والی نہیں۔ یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کا کلام پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے صاف ارشاد فرمایا، آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کوئی بھی قوم جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلتی، اللہ بھی اس کو نہیں بدلتا۔ اللہ فرما رہے ہیں، وہ حاکم ہے نا، وہ خالق ہیں، سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اگر نبی بھی اپنے غلاموں کی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، اگر کوئی ولی بھی اپنے غلاموں کی زندگی کو بدلتے ہیں تو اللہ کے حکم سے۔ ہر ایک اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اصل حکم اللہ کا ہے، اصل فیصلہ اللہ کا ہے۔
جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، تب جا کے نبی بھی اس کی مدد کرتے ہیں، تب جا کے ولی بھی اس کی مدد کرتے ہیں، تب جا کے علماء بھی اس کی مدد کرتے ہیں، تب جا کے کرسیوں پر بیٹھنے والے بھی مدد کرتے ہیں، تب جا کے اپنے بھی مدد کرتے ہیں، غیر بھی مدد کرتے ہیں۔ لیکن کب؟ جب اللہ کا حکم آ جائے۔ لیکن اللہ خود حکم دے رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک تم نہیں بدلو گے اللہ بھی تمہاری زندگیوں کو نہیں بدلاتا۔ پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینے کا ارادہ کر لیں، کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لیں، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کائنات کا کوئی بھی بندہ پھر اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی اس تکلیف کو، اس پریشانی کو رد نہیں کر سکتا۔ اللہ پھر آگے فرماتا، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی ثابت نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آج ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا کہ فلاں ہمارا ہے، مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آج اس ملک پہ جو ہے نا یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ یہ ہو رہا ہے، کیوں مدد کے لیے نہیں پہنچ رہا ہے؟ اللہ فرماتا، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، جب تم اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے خلاف بدل لو گے، جب تمہاری زندگی اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر ہوگی، تو پھر کوئی بھی تمہارا مدد کرنے والا نہیں ہے، آئے گا نہیں۔ تم ہزار خواہشات رکھو، ہزار دل میں امنگیں رکھو، ہزار جو ہے نا دل میں باتیں کرو کہ کوئی کیوں نہیں پہنچ رہا ہے، اللہ فرماتا، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، کوئی نہیں پہنچے گا، کیونکہ حکم کس کا آ گیا ہے؟ اللہ کا آ گیا ہے۔ اب جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر وہاں کسی کا فیصلہ نہیں چلتا، پھر وہاں کسی کا حکم نہیں چلتا، پھر وہاں کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ اسی لیے آپ دیکھیے، بڑے بڑے جو قومیں آئیں، بڑے بڑے ہم سے پہلے لوگ گزرے، جب تک وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، ان کی زندگی بڑی خوشی سے بھی گزر رہی تھی، حکومت بھی ان کے ہاتھ میں تھی، اللہ نے بڑی بڑی طاقتیں بھی ان کو عطا فرمائی تھی، بڑے بڑے لوگ ان سے ڈرنے لگتے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ قومیں اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ طاقتور قوموں کو بھی زمین میں دھسا دیا، طاقتور قوموں پر بھی پھر آسمان سے پتھروں کی بارشیں نازل ہوئی، طاقتور قوموں پر بھی پھر آسمان سے بادل کو گرایا گیا، طاقتور قوموں کو بھی پھر طوفان کے ذریعے اڑا دیا گیا، طاقتور قوموں کو بھی پھر سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ یہ قرآن شاہد ہے، قرآن گواہ ہے اس بات پر، اور قرآن ہمیں بار بار یہ اعلان دیتا ہے، ہمیں پکار کے قرآن کہتا، مسلمانوں آؤ اپنی زندگی کو بدل لو، اس سے پہلے کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اگر اللہ کا حکم آ گیا تو پھر کوئی بدلنے والا نہیں۔ ہم سب حضور سے عشق کرنے والے، ہم سب اللہ والوں سے محبت کرنے والے، ذرا میں ایک اگزامپل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر کسی کا فیصلہ نہیں چلتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے ولی جو ہے نا مجبور ہے، نہیں، اللہ نے ان کو بڑے اختیارات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی مرضی کو پوری کرتا ہے۔ لیکن بات کو ذرا سمجھیے کہ اگر قوم بدل جاتی ہے، جب مسلمان بگڑ جاتے ہیں تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ کرونا کا وقت تھا، سالوں کی ہماری زندگی تھی، مسجد کے دروازے بند تھے، اللہ کے نبی بھی اپنے مزار مبارک سے ملاحظہ کر رہے ہیں، اولیاء کرام بھی اپنے اپنے مزارات سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے غلاموں کی حالتیں یہ ہیں کہ باہر نہیں نکل سکتا، مسجد جا نہیں سکتا، مزاروں کو تالے لگا دیے گئے تھے، مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ یہ ایک کرونا نصیحت ہے، مسلمانوں کو پیغام دے رہا ہے
کہ لوگوں اگر تم نافرمان ہو جاؤ گے تو ولیوں کی مدد بھی روک دی جائے گی، نبیوں کی مدد بھی روک دی جائے گی، اور پھر جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو پھر اس فیصلے کے سامنے کسی کی مدد کام نہیں آئے گی۔ آج ہم بڑے سستی میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم آج اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہمیں نماز کی فکر ہے، نہ ہمیں اللہ کی فکر ہے، نہ ہمیں گناہوں سے دور ہونے کی فکر ہے، کوئی فکر ہمیں نہیں ہے۔ یہ ہماری زندگی میں جو بدلاؤ آ رہا ہے نا، گناہوں کی طرف جو جا رہے ہیں، یہ اصل مسلمانوں کے برباد ہونے کی نشانی ہے، ریزن ہے۔ آج مسلمان مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ملک کو تباہ کر دیا جا رہا ہے، قانون کو ہٹا دیا جا رہا ہے، طرح طرح کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ کبھی سوچا ہم نے؟ کروڑوں لوگ مزارات پہ جا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، کیوں مدد نہیں آ رہی؟ ایک غریب نواز کے مزار پہ دن میں لاکھوں لوگ حاضر ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگ جمع ہو کے دعا کر رہے ہیں، کیوں ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں غریب نواز کی مدد نہیں آ رہی؟ کیوں غریب نواز دعا نہیں کر رہے ہیں؟ غریب نواز کی مزار بھی آیت پکار کے کہہ رہی ہوگی، لوگوں تم اللہ سے نافرمان ہو گئے ہو، تم اللہ سے دور ہو گئے ہو۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر معین الدین بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، پھر محی الدین بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، پھر فخر الدین بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، پھر تاج الدین بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، پھر کوئی ولی جو ہے اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، بدلو اپنی زندگی کو، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اس کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے۔ وہ کہتا ہے اگر نہیں آؤ گے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرو گے تو تمہیں کوئی نہیں بدلا سکتا۔ اب ذرا آئیے احادیث مبارکہ کو دیکھیں، احادیث میں کیا کہا گیا ہے اس آیت کریمہ کے تعلق سے۔ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر در منصور سے اس آیت کریمہ کے تحت جو آپ نے احادیث لکھے وہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ پہلی حدیث پاک ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نعمتیں کرتا ہے، مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نعمتیں برساتا ہے، اس کو نعمتیں ملنے لگتی ہیں۔ نعمتیں کیا ہیں؟ خوشی سے زندگی گزار رہا ہے، کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، بارشیں بھی وقت پہ ہو رہی ہیں، کھیت بھی لہرا رہے ہیں، بچے بھی فرما بردار ہیں، ہر طرح سے مسلمان کو خوشیاں ملنے لگتی ہیں۔ لیکن جب وہ مسلمان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے، جب وہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے لگتا ہے، اللہ کی عبادتوں سے دور ہونے لگتا ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اپنی ایک ایک نعمت کو اٹھا لیتا ہے، ایک ایک نعمت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب ذرا اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کے آج ہماری زندگی کو دیکھیں، آج ہمارے موسم کو دیکھیں، آج ہمارے دنوں کو دیکھیں، آج ہماری زندگیوں کو دیکھیں۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، نمازوں سے دوری کی وجہ سے آج بارش بھی صحیح موسم میں نہیں ہوتی، آج دھوپ بھی صحیح موسم میں نہیں نکلتا، آج ٹھنڈی بھی صحیح موسم میں نہیں ہوتی، کیونکہ ایک ایک نعمت کو چھین لیا جاتا ہے۔ صحت بھی نہیں ہے آج ہمارے پاس، نوکریاں بھی نہیں ہے آج ہمارے پاس، آج ہمارے نوجوان بچے بے روزگار گھوم رہے ہیں، یہاں تک کہ آٹو چلانے کی بھی ہمارے نوجوانوں کے اندر آج فرصت نہیں رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین رہا ہے۔ آج سمجھنا چاہیے، اس لیے آج میں نے یہ موضوع بنایا ہے کہ کتنے ہماری نعمتیں چھین لی گئی ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ آج باہر نمازیں ہم نہیں پڑھ سکتے، نعمتیں چھینی جا رہی ہیں۔ آج 3 طلاق شریعت کا مسئلہ ہے، چھینی جا رہی ہے آج نعمت کو۔ آج برقعے ہمارے خواتین کے لیے نعمت ہیں، ہمارے گھر کے خواتین بے پردہ ہو گئی ہیں، ہماری نعمت کو چھین لیا جا رہا ہے، بے پردہ کر دیا جا رہا ہے، بے حیا کر دیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے بچیوں کو اللہ کی نعمت چھینی جا رہی ہے، اور وہ زمینیں جو اللہ کی ملکیت میں وقف کہلاتی ہیں، آج اس کو بھی چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اللہ کی نعمت چھینی جا رہی ہے۔ ایسے ہزاروں آپ
مثالیں دنیا میں لے لیجئے، ایک ایک نعمت چھینی جا رہی۔ ہمیں کرونا کے وقت میں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دروازے بند کر کے ہم سے نعمت چھین رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر آج ہم نبی سے دور ہو رہے ہیں تو سمجھ جائیے آج ہم سے نبی کی نعمت چھینی جا رہی، ہماری نافرمانیوں کی وجہ۔ ہمارے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں تو یہ مت سمجھیے گا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں رکھ رہا ہوں، نہ، اللہ تعالیٰ تم سے نبی کی سنت کو چھین رہا ہے کیونکہ تو نبی کے چہرے کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ آیت یہی چیز پکار کے کہتی ہے۔ اگر آج ہم سجدے نہیں کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ مت سمجھو کہ میں جا نہیں سکتا، یہ مت سمجھو کہ میں بڑا بیزی ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ تجھ سے سجدے کی نعمت کو چھین رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنی زندگی بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ہم اپنی زندگی کو بدلتے تو اللہ تعالیٰ مسلسل اپنی نعمتیں ہم پر برساتا رہتا۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابن حاتم حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی۔ وہ نبی اپنی قوم کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں، اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے، سنو وحی کیا ہے۔ فرمایا کہ کوئی بھی دیہات کا رہنے والا، کوئی بھی اپنے گھر میں رہنے والا، کوئی بھی اپنے شہر میں رہنے والا، جب تک اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حکم پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مسلسل نعمتیں عطا فرماتا ہے جو اس کو پسند ہیں۔ جو چیزیں ہمیں پسند ہیں وہ چیزیں ہونے لگتی ہیں اگر ہم اللہ کے ہو گئے۔ اگر ہم اللہ کے سامنے 5 وقت سجدے میں سر جھکانے والے بنے، مسجد آنے والے بنے، تو پھر ہمارے پسند کے مطابق ہوگی۔ ہم بازاروں میں 1000 نکلیں گے، ہم ہزاروں کی ریلیاں کریں گے، ہم ہزاروں کے دھرنوں پر بیٹھیں گے، ہم ہزاروں کی آوازیں اٹھائیں گے، یاد رکھیے گا ہمارے پسند کے مطابق کبھی فیصلہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم اللہ کو راضی نہیں کریں۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ تو مجھے راضی کر، میں تیرے پسند کے مطابق نعمتیں نازل فرماؤں گا۔ اور آگے نبی فرماتے اپنی قوم سے کہ لوگوں، جب تم اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کی طرف جانے لگتے ہو، پھر تم سے نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں، پھر تمہاری وجہ سے مسجدیں خالی ہونے لگتی ہیں، پھر تم گناہوں کی طرف جانے لگتے ہو اور تمہارے خواتین بے حیا بے پردہ ہونے لگتے ہیں، ہماری بچیاں بے حیائی بے شرمی میں زندگی گزار رہی ہیں، کبھی غیر محرموں کے ساتھ تو کبھی غیر بچوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آج ہم پر یہ عذاب نازل ہو رہا ہے تو نبی ارشاد فرماتے ہیں اس قوم سے یہ تمہارے گناہوں کا سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے اپنی نعمتیں اٹھا رہا ہے، اور وہ کام ہوگا جو تمہارے پسند کے مطابق نہیں ہوگا۔ آج ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ کوئی برائی ہو، آج ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ کوئی برائی ہو، آج ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچیوں کے ساتھ کوئی برائی ہو، لیکن جب ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں تو کام وہ ہوں گے جس کو ہمارا دل پسند نہیں کر رہا ہو۔ میرے بھائیوں، اب بھی وقت ہے ہمیں اپنی زندگی بدلنے کا، اب بھی وقت ہے ہمیں نمازوں سے قریب آنے کا، اب بھی وقت ہے ہمیں اللہ کی عبادت کی طرف آنے کا۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، حضرت سعید بن ہلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانے کے نبی تھے، ان کی قوم بدعمالی و گناہوں کی طرف جانے لگی تھی، ہر وقت گناہ ہوتے رہے، اللہ سے دور ہوتے رہے، نمازوں سے عبادتوں سے دور ہوتے رہے، ان کی زندگی نافرمانی میں گزرنے لگی۔ تو وہ نبی اپنی قوم کو جمع کرتے ہیں کہ لوگوں جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو گئے۔ تو جمع ہو گئے تو نبی نے کہا کہ لوگوں یہ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک مٹی سے بنا ہوا مٹکے کی طرح ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک مٹی سے بنی ہوئی چیز ہے، آپ مٹکا اس کو سمجھیے، یا پھر چھوٹی چھوٹی آپ مٹی سے بنی ہوئی چیزیں برتنیں سمجھیے۔
نبی کے ہاتھ میں تھی۔ تو نبی نے فرمایا کہ لوگوں مجھ پر میرے رب نے وحی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی اپنے قوم سے کہیے کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ حدیث سامنے رکھ کے اگر ہم بھی اپنے گناہ کو دیکھیں، ہمارے گناہ بھی آسمان تک پہنچ چکے ہیں۔ ایک تو اللہ کی عبادت بالکل نہیں، اور گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ بوڑھے کیا ہیں، بچیاں کیا ہیں، جوان کیا ہیں، مرد کیا ہیں، عورتیں کیا ہیں، سب گناہوں میں ملوث ہے۔ آج ہمارے گناہ بھی آسمان تک پہنچ چکے ہیں۔ نبی نے کہا جب تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں گے اور تم توبہ سے دور ہو جاؤ گے، جب تم توبہ سے دور ہو جاؤ گے۔ آج دیکھیے ہم توبہ سے بھی بڑے دور ہیں۔ ایک تو گناہ کرتے ہیں، نمازیں چھوڑتے، کبھی رب کی بارگاہ میں آپ کے معافی مانگنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، کبھی ہمیں رب کے سامنے رونے کی توفیق نہیں ہوتی، کبھی ہمیں سجدے میں سر جھکانے کی توفیق نہیں ہوتی، کبھی اس سے جو ہے مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب تم توبہ سے دور ہو جاؤ گے، ایک تو گناہ آسمان تک پہنچ گئے، توبہ سے دور ہو گئے، تو پھر نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ جو میرے ہاتھ میں مٹی کی چیز ہے اس کو زمین پہ پھینک رہا ہوں۔ نبی نے زمین پہ پھینکے، جیسے ہی پھینکنا تھا مٹی کی چیز تھی، زمین پہ گری، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ جیسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تو نبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا ہوا اس کا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اگر تم توبہ کر کے پھر واپس اللہ کی طرف نہیں پلٹو گے، اللہ بھی تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بڑے غور سے سننے والی چیز ہے، اللہ بھی تمہارے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کے آج ہماری زندگیوں کو دیکھیں۔ آج ہم رشتوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گھر میں ماں باپ اولاد میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آج مسلمانوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یہاں تک کہ آج ہمارے جسموں کو ٹکڑے بنا کے اڑا دیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں غزہ کے، فلسطین کے لوگوں کو دیکھیں، ٹکڑے بنا کے ہوا میں اڑا دیا جا رہا ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جب گناہ آسمان تک پہنچ جائے، توبہ کی توفیق چلے جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ٹکڑے ٹکڑے بنا دے گا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے، آج مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جب تک تم رب سے قریب نہیں ہوگے ایک نہیں ہو سکتے، جب تک تم رسول سے قریب نہیں ہوگے تو ایک نہیں ہو سکتے، اور تمہیں ہزار زمانہ ایک کرنے کی کوشش کریں ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں اور ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہی ہونا ہے۔ پھر آگے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں ٹکڑے ٹکڑے کر کے جس طرح میں نے پھینک دیا ہے نا، پھینک دیا میں نے، اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ کوئی اٹھاؤ اسے۔ تو قوم والوں نے کہا کہ اے نبی اس کو اٹھا کے ہم کیا کریں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارا۔ نبی کے جملے سنیے گا اور آج اپنے زمانے کو دیکھیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا ایسے ہی بالکل لوگوں سے تمہارا فائدہ اٹھ جائے گا، لوگ بھی یہی کہیں گے یہ مسلمان ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس کو مٹا دو یہاں سے، اس کے ہستی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے ووٹ کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، مٹا دو اس کو۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آج یہ زمانہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج مسلمانوں کے تعلق سے یہی کہا جا رہا ہے کہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آج ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے رہنے کا؟ کیونکہ نبی نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، پھر الگ الگ ہو کے 10 رہوں گے، تو ہر سیاست والا آئے گا، استعمال کرے گا، پھر کہے گا ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں، ان سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھر نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اللہ نے فرمایا اس کے بعد تم پر ایک ظالم شخص کو مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ ظالم کیسے ہوگا؟ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ظالم میرا بدلہ لے گا۔ کس کا بدلہ؟ اللہ تعالیٰ کا بدلہ لے گا، وہ ظالم میرا بدلہ لے گا، یہ میری نافرمانیاں کرتا رہا، میں رب ہوں 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا، میرا بدلہ وہ لے گا جو ظالم بن کے کرسی پر بیٹھا ہوگا۔ آج دیکھیں بالکل یہی حالتیں ہیں۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سعودی عربیہ جس کو ہم عرب کنٹری کہتے ہیں نا، وہاں سے لے کر کے
جہاں پہ سیکولر کنٹری ہے وہاں تک آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کے بالکل یہی حالت ہے۔ نبی پر اللہ نے بہت پہلے وحی فرمائی تھی، لیکن یہ حدیثیں ہم تک نہیں پہنچتی نا، ہم تو کرامتوں میں مست ہونا چاہتے ہیں کہ جناب یہ کرامت کیوں بیان نہیں ہوا، وہ کرامت کیوں بیان نہیں ہوئی، ہم تو معجزات پہ مست رہتے ہیں۔ ایسی باتیں، کڑوی باتیں ہمیں نہیں چاہیے، عمل والی باتیں نہیں چاہیے، ہمیں مست ہونے والی باتیں چاہیے۔ ہم نے بہت پہلے ایسی حدیثیں سنا ہوتا، زندگی کو بدلا ہوتا، تو یقین جانیے آج کرسیوں پر حکومت کے جھنڈے ہمارے ہوتے، جیسے فاروق اعظم کے جھنڈے لہرا رہے تھے، جیسے صلاح الدین ایوبی کے جھنڈے لہرا رہے تھے، جیسے آج بھی مسلمان بادشاہوں کے نام لے کے دنیا کپ کپ آتی ہیں، آج ہمارے نام سے بھی کاپے جاتے ہیں، لیکن ہم نے عمل کی کوشش نہیں کی ہے، مست زندگی میں ہم نے کوشش کی ہے۔ ظالم شخص کو بٹھایا جائے، وہ انتقام لے گا، اور صرف وہ انتقام نہیں لے گا بلکہ اللہ فرماتا ہے اس بادشاہ کے انتقام کے بعد میں خود بھی ان سے انتقام لوں گا۔ اب کوئی ہے اللہ جب انتقام لے، اللہ جب بدلہ لے، کوئی بچانے والا اس کو؟ پھر ہم ہاتھ جوڑ کے اگر ولیوں کی بارگاہ میں جائیں گے نا تو پھر ولی بھی یہی کہیں گے تجھ سے تو اللہ انتقام لینا چاہتا ہے، میرے پاس کیا آ رہا ہے تو؟ میرا رب تجھ سے راضی نہیں، میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں تجھ سے؟ پھر نبی بھی فرمائیں گے میرا رب تجھ سے ناراض ہے، میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں تجھ سے؟ میرے بھائیوں، میں پھر سے کہتا ہوں یہ میٹھی میٹھی باتیں چھوڑ دیجئے، ذرا آؤ رب کی بارگاہ میں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے منع تو نہیں کرتا نا، اللہ فرماتا ہے بہترین کھا، بہترین گھر بنا، بہترین کپڑے پہن، بہترین زندگی گزار، بہترین پڑھا اپنے بچوں کو، بہترین بنا، لیکن اللہ فرماتا ہے اس بہترین بنانے کے چکر میں مجھے نہیں بھول جانا، میری نافرمانیاں نہیں کرنا، اگر میری نافرمانیاں کرے گا تو پھر اس طرح کا عذاب ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث پاک کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اور سارے دنیا کے بادشاہوں کے دل میرے دست قدرت میں ہیں۔ دنیا پہ جتنے بھی حکومت کرنے والے ہیں سب کے دل میرے دست قدرت میں ہیں، ہاں اگر تو میرا بن جائے گا ان کے دل میں تیرے لیے کھول دوں گا، تو میرا بن جا میں ان کے دل تیرے لیے کھولوں گا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے جب تو دنیا میں پڑھ کے مجھے بھول جائے گا تو پھر ان کے دل تیرے لیے تنگ ہو جائیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے، آج ہم اللہ سے دور ہو گئے، اس وجہ سے آج بادشاہوں کے دل ہمارے سوچنے کے ہمارے لیے جو ہے نا تنگ ہو گئے ہیں۔ بڑے بڑے سیاست والے آتے دعوے کرتے، لیکن آج تنگ ہو گئے دل، کیونکہ نبی کی ایک ایک بات ہے نا، اللہ کا ایک ایک فرمان ہے، بالکل ہو کے رہنا ہے۔ زمین ہل سکتی ہے، پہاڑ ہل سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، نبی کے زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتی، اللہ کا آیا ہوا حکم کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، ذرا برابر بھی نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ میرے بھائیوں آؤ اللہ کو راضی کرو، سارے دنیا کے بادشاہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ دل کھول دے گا ان کے۔ آج ہم بڑے بڑے درگاہوں پر جا کر دہائی دے رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جناب دیکھو ہماری حالتوں کو، ہمارے زمینوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، دیکھو ہماری حالتوں کو ہماری شریعت کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ کوئی سننے والا نہیں ہے ہمارے، کیونکہ دل تنگ ہو گئے ہیں، ہم نافرمان ہو گئے اللہ کے، ہم اللہ کے جو ہے نافرمان ہو گئے، ہم گناہوں میں پڑے، اس لیے یہ حال ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بڑی کمال کی حدیث ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی کہہ رہے ہیں، باب مدینۃ العلم کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم علی کے سچے چاہنے والے ہیں میرے بھائیوں، دل میں باتیں بٹھاؤ، صرف نام لینے سے فائدہ نہیں ہوگا، صرف نعرے لگانے سے فائدہ نہیں ہوگا، ہم ہزار بازاروں میں نکلیں گے نعرے لگائیں گے، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ مولا علی فرماتے میں نے حضور سے سنا، حضور فرماتے مجھے اللہ نے فرمایا ہے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب مجھے میری عزت و جلال کی قسم،
قسم اٹھا کے اللہ کہہ رہا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم اور مجھے میرے بلند عرش کی قسم ہے. یہ دو قسمیں اللہ فرما رہا ہے, مجھے میری عزت کی قسم بھی ہے اور مجھے میرے بلند عرش کی قسم ہے. یہ اللہ قسم کب کھاتا ہے معلوم ہے؟ اس طرح کے عزت و جلال کی قسم, میرے بلند عرش کی قسم. جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز جلال میں فرماتا ہے نا تب یہ قسمیں اٹھائی جاتی ہیں, یا پھر بہت زیادہ محبت ہوتی ہے تب یہ قسمیں اٹھائی جاتی ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے قسم کھانے کے بعد, کوئی بھی گھر میں رہنے والا, کوئی بھی دیہات میں رہنے والا, کوئی بھی شہر میں رہنے والا, کوئی بھی ملک میں رہنے والا میرے فرما بردار بنتا ہوا نظر آتا ہے, میری عبادت کرتا رہتا ہے, اس کی زندگی میری عبادت میں گزرنے لگتی ہے, اس پہ نعمتیں ہونے لگتی ہیں, پھر وہ میری اطاعت سے دور ہونے لگتا ہے. دیکھو آج ہمارے بڑوں کو دیکھیے, وہ اللہ کی عبادت میں تھے, اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں زندگی گزارتے تھے, ان کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں تھی تو ان پر نعمتیں ہوتی تھی. اب جیسے جیسے ہی مسلمان نافرمانیوں کی طرف بڑھیں, زمانہ بدلتا گیا, وقت بدلتا گیا, لوگ اللہ سے دور ہونے لگے, تو نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میں ان سے رحمت کو اٹھا لوں گا, ان پر عذاب نازل کرنا شروع کر دوں گا. اب یہ عذاب وہی ہو رہا ہے جو ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے فرمایا کوئی بھی گھر میں رہنے والا, گاؤں میں رہنے والا, شہر میں رہنے والا, ملک میں رہنے والا شروع تو اپنی نافرمانیوں میں زندگی گزارتا ہے, لیکن جب اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں, رسول سے دور ہو رہا ہوں, پھر وہ سچے دل سے توبہ کرنے لگتا ہے, پھر میری طرف آنے لگتا ہے. جب میری طرف آنے لگتا ہے, میری فرما برداری کی طرف آنے لگتا ہے, تو اللہ ارشاد فرماتا پھر میں اس سے عذاب کو اٹھا کے اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماؤں گا. پھر وہ میرے رحمتوں کی بارش میں نہائے گا. کیسے نہائے گا؟ اللہ فرماتا میں اپنے پسند کے مطابق نہیں, اس کے پسند کے مطابق زمانے کو اس کے رنگ میں ڈھال دوں گا. اللہ اکبر. آپ ذرا اولیاء کرام کی سیرت کو سنیے اور دیکھیے, ان کو جانیے. رنگ ان کا تھا, ماحول ان کا تھا, لیکن وہ تنے تنہا تھے, اکیلے تھے. زمانہ ان کے رنگ میں رنگ گیا, زمانہ ان کے حکموں پر آ گیا, زمانہ ان کے فرما برداری میں آ گیا, زمانہ ان کا ہو گیا, ان کا دیوانہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری, تو اللہ نے وہاں کے ماحول سے عذاب کو اٹھا لیا. رحمتوں کی بارش ایسے ہونے لگی جیسے ولی چاہتے تھے, اس کے مطابق زمانہ بدل گیا. یہ احادیث ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ لوگوں آؤ, اب بھی موقع ہے اللہ کی طرف. تو اس لیے مہربانی کریں اپنی زندگیوں کو بدلو. اس لیے میں نے موضوع آج منتخب کیا کہ مسلمان بدل اپنی زندگی. آج مسلمان کو اپنی زندگی ہر اعتبار سے بدلنے کی ضرورت ہے. ماں باپ بڑے خوش ہیں, میرا بچہ تو ٹیوشن جا رہا نا, اسکول جا رہا ہے, میرا بچہ کیا کر رہا ہے, تیرا بیٹا پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے تیری بیٹی, پڑھ رہی کہ نہیں پڑھ رہی. کبھی بھی کتاب کھول کے نہیں پوچھیں گے. جا رہے ہیں جی. اس میں بھی ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی اپنے بچوں پر زور دینے کی ضرورت ہے. بس پیسے بھرے, فیس بھرے, بس مست گھر میں بیٹھے, ایسا نہیں چلتا. دیکھنا پڑے گا آپ کو, اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو. اس کے ساتھ ساتھ میں کالج جانے والے, بھیجنے والے ان ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ نظر رکھیں اپنے بچے اور بچیوں پر. کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, کس کے ساتھ جا رہے ہیں, کہاں اٹھ رہے ہیں. آج اگر کوئی غیر بچہ بھی آج ہمارے گھروں میں بیٹھ کر اپنی بچی اور بہنوں کے ساتھ بات کرتا ہے تو ماں باپ اتنے بے شرم کہ وہ کہتے ہیں چلو جی یہ تو کالج فرینڈ ہے, بات ہوتی رہتی ہے, نارمل ہے. یہ نارمل نہیں ہے جناب. ہمارا دل جو ہے نا ختم ہو چکا ہے, شرم ختم ہو چکی ہیں, اس لیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی نارمل ہے یہ سارا. آج ہماری بچیاں بے پردہ پھرتی ہیں, ہماری بہنیں بے پردہ پھرتی ہیں. ہم سوچ رہے ہیں یہ تو نارمل زمانہ چل رہا ہے. جی زمانہ نہیں چل رہا, آپ کا جو ہمارا دل ہے نا یہ دل بے شرم ہو چکا ہے. بدلنے کی ضرورت ہے میرے. اس اعتبار سے بھی بدلو, اپنے بچوں پہ دھیان رکھو اور اپنے نوکریوں کو مضبوط کرو. آپ کو نوکریاں چاہیے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, نوجوانوں میری اس مائک کے ذریعے, اس ویڈیو کے ذریعے جہاں تک میری آواز اگر نوجوان بچیوں تک پہنچ رہی ہے, میں ان سے بھی کہتا ہوں آپ اپنے ایجوکیشن پہ دھیان دو. آج ہمیں اپنے ہر بندے کو ڈپارٹمنٹ میں کھڑے کرنے کی ضرورت ہے.
ہر بندہ ہمارا ڈپارٹمنٹ میں کھڑے ہو، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمارا بندہ ہو اور بڑا مضبوط بندہ ہو۔ آج ہمارے نوجوان پڑھتے چ نہیں تو نوکریاں کہاں سے ملے گی؟ بھائی کبھی ابوالکلام بنتا تو تیرے قیمت ہوتی۔ ہم نے ابوالکلام کا نام تو لیا ہے، کام نہیں کیا۔ زمانہ ڈھونڈ کے آتا تھا نا بندے کے لیے کہ بھائی بندہ کام کا ہے، اس کو جو ہے نا ہندوستان کا پی ایم بنانا چاہیے، اس کو آگے بھیجنا چاہیے، طرح طرح کی چیزیں کرنا چاہیے۔ کرا کہ نہیں کرا وہ بندہ؟ کیوں کرا ہے؟ کیونکہ ایجوکیشن تھا، علم تھا۔ آج ہمارے نوجوان بچے کالج کے نام سے جا کے ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہیں، کہاں سے ایجوکیشن آئے گی؟ ہوٹلوں کے نام سے، پڑھائی کے نام سے جاتے ہیں، پارکوں میں بیٹھتے ہیں، پڑھائی کے نام سے جاتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، کہاں سے ایجوکیشن آئے گا؟ تیرے پاس ایجوکیشن نہیں ہے تو نوکری کیسے ملے گی؟ نوکری نہیں آئی تو آج مسلمانوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تیسری بات، سیاستی اعتبار سے بھی ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس سیاست نہیں رہی تو پھر یہی حالتیں ہوں گی جو آج ہو رہی ہیں۔ آج مسلمانوں کے تعلق سے، علماء کے تعلق سے خاص یہ کہا جاتا ہے کہ جی علماء کو سیاست سے کیا تعلق ہے؟ جی اگر علماء کو سیاست سے تعلق نہیں ہوتا، ابو بکر صدیق کبھی خلیفہ نہیں بنتے تھے، عمر بن خطاب کبھی خلیفہ نہیں بنتے، عثمان غنی مولا علی شیر خدا کبھی خلیفہ نہیں بنتے، عمر بن عبدالعزیز اپنی حکومت اتنی قائم نہیں کرتے، صلاح الدین ایوبی کے وہ مضبوط قلعے نہیں ہوتے، فلسطین کی وہ آزادی نہیں ہوتی۔ چاہیے مسلمانوں کو سیاست میں بھی مضبوط بننا ہے، اپنے بندے کو مضبوط بنانا ہے، پھر اس کے بعد اپنی زندگیوں کو خصوصاً مضبوط بناؤ۔ آؤ اللہ کی طرف عبادتیں کرو میرے بھائیوں۔ اگر آج ہم ڈھیلا رہیں تو اللہ کا کلام یاد رکھو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ سمجھ جاؤ مسلمانوں، اے ہندی مسلمانوں، اے ہندی مسلمانوں سمجھ جاؤ، ورنہ داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری بات بھی نہیں چلے گی تاریخ میں، کوئی کتاب میں تمہارا نام بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں سمجھ جا بھی وقت ہے، آ اللہ کی طرف ورنہ مٹ جائے گا، مٹ گیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، مسجدوں کو آؤ، اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، اپنے بچوں کو دنیا بھی اچھا پڑھاؤ، دین بھی اچھا پڑھاؤ۔ انشاءاللہ پیر کے دن سے ہمارا مدرسہ شروع ہونے جا رہا ہے، اپنے بچوں کو بھیجیے گا، بچوں کو بھی بچیوں کو بھی ضرور بھیجیے تاکہ ان کو دینی تعلیم بھی حاصل ہو، دنیا کی تعلیم بھی حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔